نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکلوا منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت 4 سے 9 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ آیت 4 وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ آیت 5 قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آیت 6 ترجمہ: اور کافروں نے کہا قرآن کچھ بھی نہیں محض بہتان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ یقیناً انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھ لیے ہیں اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ یہ اسے اس نے اتارا جو آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فرقان کی آیت 4 سے 6 کا تفسیر۔ آیت 4 کافر قرآن کے منکر ہیں۔ ان جاہلوں کی نادانی ملاحظہ ہو کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ کر پیش کر دیا ہے اور اس کی تالیف و ترتیب میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے نبی اکرم پر بڑا بھاری بہتان باندھا ہے۔ انہیں خود یہ معلوم ہے کہ ہم معصوم نبی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ آیت 5 یعنی قرآن میں ہے ہی کیا؟ محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں اور پہلی کتابوں سے نقل کر لیے گئے ہیں اور یہی آپ پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ اس بات میں بالکل جان نہیں اور اسے سبھی غلط جانتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ لکھنا جانتے ہی نہ تھے۔ آپ نے بچپن میں لکھنا سیکھا اور نہ جوانی میں۔ آپ انہی میں شروع سے نبی ہونے تک 40 سال تک رہے۔ آپ کی آمد و رفت سے، صداقت و امانت سے اور عفت و دیانت سے خوب واقف تھے۔ آپ اخلاق رذیلہ سے متنفر رہتے تھے اور قوم ہی نے آپ کو الامین کا لقب دیا تھا۔ پھر جب حق تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت عطا فرما کر رسول بنا دیا تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی طرف ان ناشائستہ باتوں کو منسوب کرنے لگے۔ ہر عقلمند جانتا ہے کہ آپ ان سے پاک تھے۔ یہ خود متردد تھے کہ آپ کو کیا کہیں، اس لیے کبھی آپ کو جادوگر، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ اور کبھی کذاب کہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت 48 میں، دیکھیے تو یہ آپ کی شان میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ راہ سے بہک گئے ہیں، اب راہ نہیں پا سکتے۔ آیت 6 انکار قرآن کا جواب۔ کافروں کے الزام کا جواب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ قرآن جس میں اگلوں اور پچھلوں کے سچے واقعات ہیں اس نے اتارا ہے جو کائنات کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ اس کے سامنے چھپی کھلی باتیں سب برابر ہیں۔ اگر اب بھی یہ اپنے الزام سے توبہ کر لیں اور ان باتوں سے باز آ جائیں تو حق تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کی رحمت ہمگیر ہے اور اس کا تحمل بہت بڑا ہے۔ جو اس کے آگے خلوص سے توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر اب بھی
اس جھوٹے الزام کے باوجود، اس کفر و سرکشی کے باوجود اور رسول و قرآن کی شان میں ان گستاخانہ الفاظ کے باوجود سچے دل سے توبہ کر لو گے تو ان سے باز آ جاؤ گے اور اسلام و ہدایت قبول کر لو گے تو اللہ تم کو معاف فرما کر تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ آیت 7۔ اور یلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ آیت 8۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ آیت 9۔ ترجمہ: انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا بھی ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو متنبع کرتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی بھیج دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا تم تو محض ایک مخبوط الحواس کی پیروی کر رہے ہو، دیکھیے تو انہوں نے آپ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اس لیے یہ خود ہی بہک رہے ہیں، اب راہ نہیں پا سکتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 7 سے 9 کا۔ تفسیر آیت 7۔ کافروں کی منظوری کا بیان، کافروں کی تکذیب و سرکشی اور ان کی منظوری کا بیان ہے کہ بلا دلیل کے سچی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو رسول کی رسالت کا محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس حماقت کا کیا ٹھکانہ کہ کھانا پینا، تجارت کرنا اور سودا سلف خریدنا نبی کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کے لیے اور تجارتی لین دین کے لیے بازاروں میں کیوں آتا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ وہ یہ کہتا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ ان کی بات مانو، فرعون نے بھی تو اسی طرح کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ تمام کافروں کے دل یکساں ہیں، جو اس نے کہا وہی یہ بک رہے ہیں۔ آیت 8۔ یعنی انہیں ایسا علم آتا جس سے خزانے معلوم کر لیا کرتے، یا ان کے پاس چلتا پھرتا باغ ہی ہوتا کہ اپنی زندگی آرام و چین سے بسر کرتے، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی دلاتے۔ حق تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی دشوار نہیں تھی، سب آسان ہے، لیکن اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ آپ کو ان ظالموں کی خواہش کے مطابق یہ چیزیں نہیں دی گئیں جن کے نہ دینے میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ پھر یہ ظالم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم محض ایک مسلوب العقل کی جو ہوش و حواس سے بھی بیگانہ ہے پیروی کر رہے ہو۔ آیت 9۔ دیکھیے تو صحیح انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی بے بنیاد باتیں گڑھی ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، جھوٹے ہیں، شاعر ہیں اور کاہن ہیں۔ یہ سب بے بنیاد الزام ہیں، جن کو ذرا سا بھی سمجھ ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔ ان الزاموں کی وجہ سے یہ راہ ہدایت سے بھٹک گئے اور اب صحیح راہ نہیں پا سکتے، کیونکہ جو سیدھی راہ سے بھٹک جائے اور حق سے باہر ہو جائے وہ جدھر بھی جائے گا گمراہ ہوگا، کیونکہ حق ایک ہی ہے اور اس کی راہ بھی ایک ہی ہے۔ حق میں موافقت ہوتی ہے، ناممکن ہے کہ اس میں تعارض ہو۔ ابھی آپ نے یہ تھا سورہ فرقان کی آیت 4 سے 9 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔